آج کا انسان حیرت ناک دور سے گزر رہا ہے۔ عصر حاضر کی حیرت ناکیاں ہر ذہن اور دل پر گرا دیے ہوئے ہیں۔ جہاں تک سائنسی ثقافتی ترقی کا تعلق ہے، میری اپنی معلومات میں اس دور سے پہلے انسانوں نے اور انسانی قافلوں نے اتنی بڑی تہذیب نہیں دیکھی جتنا بڑا تمدن اور تہذیب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کی ہے۔ ترقیاں ہیں، انسانی وسائل نے داناؤں کی آنکھوں کو خیرہ کر رکھا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اتنی بڑی تہذیب اور تمدن ہونے کے باوجود آج کا انسان پریشان ہے، مضطرب ہے، ڈپریشن کا شکار ہے۔ مختلف قسم کی انزائٹی ہیں جو انسانی قافلوں کو، اس دنیا کو گہوارہ امن کیوں نہیں بنا سکے۔ یہ سوال افراد کی سطح پر بھی ہے اور یہ سوال بڑی بڑی حکومتوں سے بھی ہے کہ ہم انسانی فلاح اور صلاح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم انسانی قافلوں کو آج تک امن کیوں نہیں باہم پہنچا سکے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی تہذیب ہونے کے باوجود ہم انسانیت کی سطح پر بھوک کو کیوں نہیں دور کر سکے۔ ہم خود پرستیوں کے باوجود انسانی قافلوں کو پینے کا پانی تک فراہم نہیں کر سکے۔ کہیں آج کے عالمی تھنک ٹینک سے غلطی تو نہیں ہو گئی اور وہ مذہب کو چھوڑ کر، وہ ریلیجن کو چھوڑ کر بت پرستی اور صنم پرستی کی طرف تو وہ نہیں آ گئے۔ میرے دوستو، میرے خیال میں ہمیں پتھر کا وہ زمانہ یاد کرنا چاہیے کہ مٹی کے ایک پیکر کے اندر لکھنے بولنے کی صلاحیتیں کیسے پیدا ہوئی تھی، وہ اعجاز کس کی پھونک کا تھا اور مسیح نفسی کا وہ اہتمام کس نے کیا تھا۔ میرے نزدیک فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ پھر میں نے اس مٹی کے پیکر میں پھونک ماری۔ میرے نزدیک سارے سوالوں کا جواب یہی ہے کہ جس پھونک نے کل اتنا خوبصورت انسان تخلیق کر دیا تھا، آج بھی وہی روح کائنات کا مقدر زندہ کر سکتی ہے اور خوشبودار بنا سکتی ہے۔ میٹیریلزم، معادیت میں جس طرح عالمی تنظیمیں غریب ملکوں سے لڑ رہی ہیں، اگر میں ان کے 2 کارٹون بنا لوں اور کسی سکرین پر اس آویزاں تصویر کو انسانی آنکھوں کے سامنے لاؤں تو مجھے ایسے لگے گا جیسے 20,000 سال پہلے کے 2 انسان ہیں جو روٹی کے لیے لڑ رہے ہیں، جو لقمہ طعام کے لیے باہم ایک دوسرے کے گریبان نوچ رہے ہیں۔ آئیے دونوں قوتوں کو تصویر بنانے کے بجائے آئینہ بنا لیتے ہیں۔ IMF ہمیں دیکھے، ہم IMF کو دیکھیں اور پھر سوچیں غلطی کہاں ہوئی۔ کیا ہم انسانی ترقی کے دعووں میں سچے ہیں یا ہم جھوٹے ہیں؟ اگر ہم جھوٹے ہیں تو آؤ میں ایک ایسی گلی آپ کو بتاؤں جو گلی تنگ نہیں، کھلی ہے۔ میں آپ کو ایک ایسا راستہ بتاؤں کہ جس پر چلنے والے کبھی ناکام نہیں ہوئے، انہیں منزل ملی ہے، اور جس صراط حق پر چلنے والوں نے ہمیشہ اپنی پیاس بجھائی ہے۔ نیشنل ازم کے بتوں کو نہ پوجو، خدا کی ذات کو پوجو۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، الہ تمہارا الہ ایک ہی ہے۔